اس وظیفے کو کتنے دنوں تک پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے ساتھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں رزق کے حصول کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، کوئی ہفتہ 2 ہفتہ پڑھتا ہے تو کوئی مہینہ 2 مہینہ پڑھ کر تک کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس وظیفے کو کتنے دنوں تک پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے ساتھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں رزق کے حصول کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، کوئی ہفتہ 2 ہفتہ پڑھتا ہے تو کوئی مہینہ 2 مہینہ پڑھ کر تک کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کتنی مدت تک، کتنے عرصے تک اس کو پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، ان کے قول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے؟ جب ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 3 باتوں کا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمایا کہ پڑھو، اس کو لکھو نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا، کسی وظیفے کو یا کسی آیت کو جو ہے لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں برکت کے لیے، تو اس کو لکھ کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھو اور 100 مرتبہ پڑھو، اور وقت بھی بتایا کہ اس وظیفے کو جو ہے طلوع فجر اور فجر کی نماز کے درمیانی وقت میں پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، یعنی اگر آپ کو دولت نہیں چاہیے پھر بھی دولت آپ کے پاس آئے گی۔ مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ نمبر 2، تعداد کا تعین کیا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، وقت کا تعین کیا کہ کس وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے، طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے، اس درمیان میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے جس میں مدت کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف پڑھتے رہیں، تعداد کا خیال کر کے اور وقت کا خیال کر کے۔ باقی جو ہے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، سال گزرے، اس کو ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فائدہ کب ملے؟ مہینے بعد ملے، 2 مہینے بعد ملے، 3 مہینے بعد ملے، سال بعد ملے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ بس ہمارا کام ہے پڑھنا، تعداد کا خیال کر کے اور وقت کا خیال کر کے۔ باقی جو ہے فائدہ کب ملتا ہے وہ اللہ کا کام ہے کہ ہمیں ایک دن میں جو ہے فائدہ دے دے، مہینے میں فائدہ دے دے، 2 مہینے میں فائدہ دے دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بعض کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، بعض کو ذرا دیر سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے صرف اور صرف پڑھنا، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اس سے فائدہ کب عطا کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔